سے اپنی زندگی کا کس کو کتنا یقین ہے، تو کوئی کہنے لگا مجھے تو اٹھنے کا یقین نہیں، مجھے شام دیکھنے کا یقین نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو لمبی امیدیں باندھتے ہو، میں تو ایک طرف سلام پھیروں تو دوسری طرف مجھے یقین نہیں کہ پھیر سکوں گا یا نہیں۔ اتنی مختصر سی زندگی ہے، معمولی زندگی، مختصر سی زندگی، لیکن بھائیو ہے بڑی قیمتی، ہے بڑی قیمتی۔ اس مختصر سی زندگی میں جس نے اللہ رسول کو راضی کر لیا، اللہ کا اعلان ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن میں اللہ نے نہ مال والے کو کامیاب بتایا، نہ حکومت والے کو کامیاب بتایا، نہ کار کوٹی بنگلے فیکٹریاں جائیدادیں بنانے والے کو کامیاب بتایا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب ہوا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا۔ ہم تو کہتے ہیں اے فلاں غریب ہے، کیا ہے؟ غریب ہے۔ کیوں؟ کل کشے کہہ نہیں، نہ کھاون واسطے، نہ پیون واسطے، نہ پاون واسطے، نہ سر چھپاون واسطے کشے کہہ نہیں۔ ہم غریب اسے سمجھتے ہیں، نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس دین کوئی نہیں ہے، جس کے پاس دین کوئی نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا، یہ سب سے بڑا غریب ہے۔ جو محبوب کی غلامی، نبی کے طریقوں والی زندگی نہیں اپناتا، یہ سب سے بڑا غریب ہے۔ تو بھائیو جانا تو ہر ایک نے ہے، مرنا ہے، مختصر سی زندگی ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے القیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند کون ہے؟ سب سے بڑا عقل مند جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، وعمل لما بعد الموت، جس نے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کر لیے، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کر لیے۔ باقی تو سب کچھ چھوڑ جانا ہے، سب کچھ یہی رہ جانا ہے، اور موت کے وقت پتہ چلے گا۔ موت کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی غلامی اختیار کی، جب موت کا وقت آیا بیوی بچے پاس بیٹھے ہوئے رونے لگے، تو وہ کہنے لگے کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے آپ کا دنیا سے جانے کا وقت ہے، حالت ایسی ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور نہ روئیں تو کیا کریں؟ تو کہنے لگے آج رونے کا وقت نہیں، آج تو خوشی منانے کا وقت ہے۔ ایوم نلقا احبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحسبہ، آج تو اللہ کے نبی سے اور نبی کے یاروں سے ملاقات ہونے والی ہے، آج تو خوشی کا دن ہے۔ تو یہ کس کے لیے خوشی کا دن ہوگا؟ جو اس جہان میں اللہ رسول کو راضی کر کے گیا۔ اس جہان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ صبح اٹھے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے کہنے لگے کہ آج خوش نظر آ رہے تھے، تو بہن نے پوچھا خوش کیوں ہو؟ آج تو یہ حملہ کر رہے ہیں، یہ باقی باطل والے حملہ کر رہے ہیں اور شہید کر دیں گے۔ کہنے لگے نانا کی زیارت ہوئی ہے، اور نانا جی کہنے لگے آج حسین ہمارے پاس آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ کون خوش ہوگا؟ جس نے اللہ رسول کو راضی کیا ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، یہ جتنے اہل بیت، صحابہ کرام، اور اس کے بعد اللہ والے علماء، یہ جتنے نیک لوگ، ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اللہ رسول کو راضی کر کے گئے، مرنے کے بعد کا جہان آسان ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ایمان پر خاتمہ کب ہوگا؟ جب یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول والی گزارے، اللہ رسول والی۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، عطار عطر بیچا کرتے تھے، خوشبو کی دکان تھی۔ ایک فقیر آیا مانگنے والا، فقیر کہنے لگا اللہ کے نام پہ دو، اللہ کے نام پہ۔ تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی، اپنے دکان میں ہی لگے رہے۔ پھر وہ فقیر نے دوبارہ صدا لگائی، پھر اپنی دکان میں لگے رہے، تیسری مرتبہ پھر صدا لگائی، پھر بھی یہ دکان میں لگے رہے۔ تو وہ فقیر کہنے لگا
یہ دکان میں ایسے لگ گئے ہو، کیا موت نہیں آئے گی؟ مرنا نہیں ہے؟ کہنے لگے مرنا تو ہے، موت کا کون انکار کرتا ہے؟ تو کہنے لگے کیسے موت آئے گی؟ تم تو دکان میں لگے ہوئے، موت کیسے آئے گی؟ کہنے لگے جیسے تمہیں موت آئے گی ایسے مجھے موت آئے گی۔ فقیر کہنے لگا مجھے تو ایسے موت آئے گی۔ تھوڑا سا آگے گیا، پانی رکھا ہوا ہے، وہاں وضو کیا، وضو کر کے مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد نفل کی نیت باندھی، اور جب سجدے میں گیا فقیر تو دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ پر ایسا اثر ہوا، اسی وقت دکان چھوڑی اور اللہ اللہ کرنے میں زندگی گزار دی، اور جب موت آئی تو لکھا ہے کہ اس حال میں موت آئی کہ سر سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ تو بھائیو، جو اللہ رسول کی زندگی اطاعت والی زندگی گزارے گا، اللہ کا بھی فرمان ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّ، جسے اللہ سے ملنے کا یقین ہے تو کیا کرے؟ فَيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کر کے آ جائے۔ نیک عمل کون سے ہیں؟ وہ دونوں جہان کے سردار نبی کی زندگی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہ نبی ان کی زندگی نمونہ ہے جو بے عیب ہیں، ہر عیب سے پاک ایک ہستی ہے، وہ اللہ کے حبیب ہے، وہی ہماری پسندیدہ شخصیت ہے، وہی اتباع کے قابل ہے، وہی قائد کہلانے کے قابل ہے۔ قائد وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے چل کے آدمی منزل کو پہنچ سکے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا نام نامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عود بن بود بن کمال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناقش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ ہستی ہے جو بے عیب ہے، ان میں کوئی عیب نہیں، نہ خاندان میں کوئی عیب ہے، نہ ظاہر میں کوئی عیب ہے، نہ باطن میں کوئی عیب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں، نہ عزت ملے گی مال سے، نہ حکومتوں سے، یہ سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے۔ عزت لینی ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر کے آ جاؤ، محبوب کی غلامی کر کے آ جاؤ۔ تو بھائیو، اپنی زندگی کا رخ بدلیں۔ حاجی صاحب مرحوم کی طرح ایک دن میں نے اور آپ نے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، میرا آپ کا بھی جنازہ اٹھنا ہے، مجھے اور آپ کو بھی قبر میں اتارا جائے گا، اور ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں، ایک دن آنے والا ہے، اس دن اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہے۔ لیکن بھائیوں، وہ زندگی لے کر جائے کہ اللہ کے نبی ہمیں دیکھے، ملاقات ہو تو اللہ کے نبی خوش ہو جائے، اللہ کے نبی راضی ہو جائے۔ اللہ کی قسم، جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، ان کے دربار میں ایک آدمی آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی وہ آتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کوئی نبی کے رشتہ دار ہیں یا کیا ہے؟ کون اہل بیت میں سے ہیں؟ کہنے لگے نہیں نہیں، یہ وہ آدمی ہے کہ جب یہ مسلمان ہونے کے لیے آیا تو اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تین باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، تین باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں۔ ایک یہ
کہ آپ کہتے ہو سارا عرب میرا کلمہ پڑھ لے گا، مسلمان ہو جائے گا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیونکہ کافر بعض ایسے بھی تھے جو کہنے لگے ہمارا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اتنے سخت۔ تو کہنے لگا آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہتے ہو سارا عرب میرا کلمہ پڑھ لے گا، لیکن نبی نے فرمایا تو یہ سمجھ نہیں آتی، ایک دن تو خود دیکھے گا کہ سارا عرب کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن چکا ہوگا۔ پھر دوسری بات، آپ کہتے ہو کہ یہ کیسر اور کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، تم آپ کے پاس کچھ نہیں اور فاقے ہیں پہننے کے لیے کچھ نہیں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی تو دیکھے گا اپنی زندگی میں، تو یہ اللہ عمر دے گا، تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں کیسر اور کسرا یہ فتح ہوں گے اور ان کے خزانے میرے صحابہ کے قدموں میں آئیں گے۔ اور تیسری بات کہنے لگے، تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہو کہ ہم سب مر جائیں گے، پھر مر کر دوبارہ اللہ قیامت کے دن کھڑا کرے گا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ آدمی مر کے مٹی میں مل جاتا ہے، دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی قیامت کے دن اللہ تجھے کھڑا کرے گا، اور قیامت کے دن جب تو دوبارہ کھڑا ہوگا میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا کہ آج تیسری بات بھی پوری ہو گئی۔ پھر اس کی زندگی لمبی ہوئی، اس نے دیکھا مکہ فتح ہوا، سارا عرب مسلمان ہو گیا، تو کہنے لگا ایک بات تو پوری ہو گئی۔ پھر آگے چلتے چلتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، کیسر اور کسرا کے خزانے فتح ہوئے، تو کہنے لگا یہ دوسری بات بھی پوری ہو گئی اور تیسری بھی لگتا ہے پوری ہوگی۔ تو آیا اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا امیر المومنین مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہ دو باتیں پوری ہو گئی، تیسری بات پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں کھڑا اس لیے ہوتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا، تیسری بھی پوری ہو گئی۔ اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے محبوب نبی نے پکڑ لیا اسے جنت میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے۔ تو بھائیوں ہم بھی قیامت کے دن جانا تو ہے، اللہ کے نبی کا سامنا تو کرنا ہے، لیکن اس دن کے لیے تیاری کر کے چلے جائیں۔ آج موقع ہے جو زندگی اللہ کے محبوب نبی کی غلامی کے بغیر گزر گئی، جس نبی نے میرے آپ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اللہ کی قسم کسی کی فکر کوئی نہیں تھی، خود اللہ کے نبی کو جنت مل چکی تھی، اہل بیت کو جنت مل چکی تھی، اللہ نے وعدہ فرما دیا تھا، اور صحابہ کو آپ کے ساتھیوں کو جنت مل چکی تھی۔ کل 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن، خلیفہ سام اور ان کو جنت مل چکی تھی، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت مل چکی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت مل چکی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت مل چکی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما ترضى ان يكون منزلك بمقابلة منزلي في الجنہ، علی کیا تو راضی نہیں جنت میں تیرا محل میرے محل کے سامنے ہوگا؟ جنت مل چکی ہے۔ 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں فرمایا یہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے محبوب نبی میں آپ کے اہل بیت سے بھی راضی، آپ کے صحابہ سے بھی راضی۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر یہ اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ مزدلفہ میں ساری رات روئے ہیں، اور کبھی غار حرا میں جا کر روتے ہیں، 3 دن تک روتے رہے، میدان عرفات میں اونٹنی پر بیٹھ کر روتے رہے۔ کیا مانگتے تھے؟ کس لیے روتے تھے؟ نہ اپنے فکر، نہ اولاد کی، اہل بیت کی فکر، نہ صحابہ کی فکر، ایک ہی فکر تھی کہ اللہ میری امت کو جہنم سے بچا، اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لے۔ قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پولیس صراط پر سے لوگ گزریں گے اور نافرمان کٹ کر نیچے جہنم میں گریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں وہاں سے بھاگوں گا پولیس صراط کی طرف، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے یہ کوک سے پکڑ کر پیچھے ہٹائیں گے، میں وہیں سے کہوں گا یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، اللہ میری امت کو پار لگا دے، میری امت کو پار لگا دے، میری امت کو پار لگا دے۔ تقاد تمیز من الغیر، چیختی ہوئی چنگاڑتی ہوئی جب جہنم آئے گی، ایسے آگ زیادہ بڑھتی ہے تو
آواز آتی ہے تو ایسی جہنم سے آواز آئے گی، سارے نبی اور سارے ولی پکار اٹھیں گے، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ ہمیں بچا ہمیں بچا ہمیں بچا۔ ایک ہستی ہوگی، ایک طرف سے آواز آئے گی، یا رب امتی امتی۔ لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے جسے اپنی پرواہ نہیں، امت کی پرواہ ہے۔ جب لوگوں کی نظر ادھر جائے گی کیا دیکھیں گے؟ وہ ہمارے اور آپ کے نبی ورحمت للعالمین، نبی و بشیر اور نذیر و داعی اللہ و سراجا منیر، نبی ورحمت للعالمین، نبی وہ مزمل مدثر و یاسین طہا والے نبی، وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف، اللہ کے عرش کی طرف یوں ہاتھ بلند کیے ہوئے رو رہے ہوں گے، اور ایک ہی پکار ہوگی زبان پر، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ کوئی تو اس نبی کا حق بنتا ہے کہ میں اور آپ اس نبی کی اطاعت میں آ جائیں، غلامی میں آ جائیں، یہ کہہ کر سنت چھوڑ دینا جی سنت یہ کرو ثواب نہ کرو تے گناہ کہنے۔ میرے رب کی قسم ایک ایک سنت سے دین مکمل ہوتا ہے، سنت کے بغیر، نبی کی اطاعت کے بغیر دین نامکمل ہے۔ دین ہے ہی نبی کی غلامی کا نام، اگر غلامی کوئی نہیں تو دین کوئی نہیں، اگر غلامی ہے تو پھر یہ دین ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ اور بھائیو دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی، تو آج موقع ہے کہ میں اور آپ اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ آج تک تیرے حقوق بھی پورے نہیں کیے، نمازوں میں سستی رہی، نبی کی اطاعت میں سستی رہی، آج سے توبہ کریں اور آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ نبی کی غلامی والی زندگی گزاریں گے۔ کرتے ہیں سارے نیت انشاءاللہ۔ ہاں اس نبی کی غلامی بڑی آسان ہے، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، ساری زندگی کا خلاصہ کوئی نبی کی ساری زندگی تو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ کائنات کے رب نے 23 سال میں قرآن اتارا، 23 سال میں 26,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، 22,356 دن ٹوٹل زندگی، 8,156 دن یہ اللہ کے نبی پر قرآن اترا۔ 23 سال میں اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت ہی بیان کی ہے، قرآن سارے نبی کی سیرت بیان کرتا ہے، تو ہم نبی کی سیرت کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ 22,330 دن کو ایک گھنٹے میں کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ لیکن سارے نبی کی زندگی کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ جو لوگ کہتے ہیں جی حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، یہ نادانی کی وجہ سے کہتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے۔ ہمارے نبی نے حقوق اللہ بھی پورے کیے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کیے ہیں۔ ہماری نبی کی زندگی واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، کس حال میں؟ بیماری کے دن ہیں، آخری ایام 12 ربیع الاول تک، 29 صفر کو سر میں درد اٹھا اور یہ 12 دن بیماری میں گزرے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ 2 آدمیوں کے سہارے سے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ ڈالے ہوئے، اور کہاں آ رہے؟ مسجد میں جماعت کی نماز میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے ساری دنیا کو، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا، من اقام الصلاة فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ترک الصلاة فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز چھوڑنے والا دین کا گرانے والا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو بار بار سناتا ہوں میں، یہی کربلا کے میدان میں جنہوں نے نماز نہیں چھوڑی، کربلا کے میدان میں، یہ ہم سنتے بھی ہیں، ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں حسین کے ہم غلام ہیں، لیکن بھائیو عمل وہ نہ کریں تو حسین کے نہیں پھر شمر کے ساتھی تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ شمر نے کہا تھا جنگ نہیں رکے گی، نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ شمر کو نماز سے کوئی راستہ نہیں تھا، ادھر تو نانا جی کا حکم تھا، نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتی ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ پیغام تھا حسینی وہ ہے جو نماز ہر حال میں پڑھتا ہے، تو آج سے وعدہ کریں انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔
ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے ہمارے لیے فرمایا، ہماری چاہت ہے، خواہش ہے میں سب کچھ نبی پر قربان کر دوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب مجھے ٹھنڈک پہنچانا، اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہے وہ نماز نہ چھوڑے، تو آج سے مجمع سارا وعدہ کرو اللہ رسول سے نماز نہیں چھوڑے۔ اور دوسرا حقوق العباد، کسی کا حق نہ کھائیں، سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، اور پھر رشتہ داروں کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا تیرا بیوی بچوں کو کھانا کھلانا یہ تیرے لیے صدقے کا اجر رکھتا ہے، بیوی بچوں کو کھلانا صدقے کا اجر ہے۔ ہم باقی تو صدقے دیتے رہتے ہیں، مسجد میں مدرسے میں غریب کو جی یہ صدقہ ہے، تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی صدقے کا اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں اللہ کا نبی اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی بتائی ہے۔ ماں باپ کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کیونکہ والد تو 2 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں، والد کا انتقال ہو گیا، جب 6 سال کے تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز بعد میں پڑھتا، ماں کی آواز کا جواب پہلے دیتا۔ ماں باپ کا حق بتایا ہے، حقوق اللہ بھی بتائیں، حقوق العباد بھی۔ اللہ کے نبی شفیق نبی، لیکن ماں باپ کے نافرمان کے لیے اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے بھائیوں ماں باپ کا ادب احترام، رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ اللہ کے نبی کے پاس کبھی کبھی کوئی گوشت آ جاتا تھا تو اللہ کے نبی کچھ اپنے لیے رکھ لیتے تھے، باقی اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس بھیج دیتے تھے۔ اتنا خیال کرتے تھے، اتنا خیال اللہ کے نبی اپنے رشتہ داروں کا خیال۔ پھر آگے مسلمانوں کا حق، کسی مسلمان کا حق ہمارے ذمہ نہ رہے۔ زمین لی ہے ناجائز واپس کر دیں، مال لیا ہے واپس کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام ہیں اور 1 ہفتہ یا 8 دن پہلے 7 کنووں کا پانی منگوایا اور غسل فرمایا۔ زور کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، صحابہ انتظار میں ہیں۔ اللہ کے نبی مصلی پر آنے کے بجائے منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور اللہ کے نبی نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر زندگی گزار کر جا رہا ہوں، اگر کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو وہ نبی ہیں جو بدلہ تو نہیں، جس نے آپ کو ستایا اس کو بھی معاف کیا ہے۔ یہ کس لیے فرما رہے ہیں؟ میرے آپ کے لیے کہ لوگوں اگر کچھ ہو گیا ہے تو دنیا میں معافی تلافی کر لو، ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف دی ہے اسے کہو بدلہ لے لو یا معاف کر دو، مال لیا ہے اسے واپس کر دو اور اس سے معافی مانگ لو، زمین لی ہے اس سے واپس کر دو اور اس سے معافی مانگ لو۔ یہی ضلع مظفر گڑھ میں ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں ایک آدمی تھا ظالم، زمینوں پہ قبضہ، غریبوں پہ ظلم کرتا تھا، مر گیا۔ مرنے کے بعد تو کوئی زمین ساتھ نہیں لے کے جاتا، مال ساتھ نہیں لے کے جاتا، وہی 2 گز کی زمین ملتی ہے، وہی کفن لٹے کا، غریب کے لیے بھی مالدار سب برابر۔ تو وہاں کے لوگ کہنے لگے، قبر سے آوازیں آ رہی تھی ہائے مجھے بچا لو۔ یہ کبھی کبھی اللہ بتاتے ہیں اے لوگوں جس کا دین ہے واپس کر دو، واپس کر دو، واپس کر دو۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں یہی آواز لگا رہے ہیں، میرے لشکر میں سے جس نے کسی کا مال کھایا ہے میرے لشکر سے نکل جاؤ، میرے لشکر سے نکل جاؤ۔ تو بھائیو ہم بھی آج سے حقوق اللہ بھی پورے کریں، حقوق العباد بھی۔ جو کمی ہوئی ہے اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کے سامنے، جولی پھیلا کے ایک بھیک مانگتا ہوں، ماں باپ کو راضی کرو، انہیں راضی کرو۔ اگر وہ راضی ہیں، زندہ ہیں، ان کی خدمت کرو۔ اگر دنیا سے چلے گئے تو روزانہ قرآن پڑھ کر بخشو، سورۃ یاسین پڑھ کر بخشو، اور نہیں تو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کو پڑھ کر بخش دیا کرو۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہے۔ تو ماں باپ کو پڑھ کر بخشیں، ان کا حق ہے۔ رشتہ دار ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں۔ اسلام نے وہ طریقہ بتایا ہے، اگر ہر مالدار آدمی اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرے تو کوئی گھر ایسے نہیں ہوگا جس میں 2 وقت کا چولہا نہ جل سکے، اور کسی کا حق نہ کھائیں۔ اللہ نے قرآن میں کوئی 11 کتنی مرتبہ
زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، صراحتاً زکوٰۃ کا حکم، اور 81 یا 82 مرتبہ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ علماء نے یہی کہا ہے فرض زکوٰۃ بھی ادا کرو، واجب بھی ادا کرو، اور ساتھ میں نفلی صدقے بھی دیا کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو غریبوں پر خرچ کرو اور غریبوں کو عطا کرو، یہ اللہ کے نبی کی آخری وصیت ہے۔ تو میں بھی نیت کروں انشاءاللہ آج سے حقوق اللہ بھی پورے کریں گے، حقوق العباد بھی آپ سب بھی نیت کریں انشاءاللہ حقوق اللہ بھی پورے کریں گے۔ حقوق تو حقوق العباد بھی پورے کریں، اور خاص طور پر دنیا سے کوئی چلا جائے اپنی بیٹیوں کو حق دیں، بہنوں کو حق دیں، یہ اسلام نے طریقہ بتایا ہے۔ اور کہتے ہیں جی میری برادری میں ناک نہیں رہے گی، میری ناک کٹی جو ویسی، میں بہنوں کو حق لے لیتا ہوں، فلاں تے کہہ نہیں لیتا، میں کیوں لے وہاں؟ نہیں، میں نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نبی نے فرمایا ہے، اللہ کا قرآن ہے کہتا ہے، پورے اللہ نے ایک رکوع اس لیے اتارا ہے، میراث کے جو مسئلے اللہ نے بیان فرمائے ہیں اس میں صرف ایک جملہ مرد کے لیے بیان فرمائے، ایک جملہ، باقی پورا رکوع اللہ نے عورت کا حصہ بیان کیا، مرد کے لیے ایک جملہ، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، اللہ فرما رہے کہ جتنا عورت کو ملتا ہے اس کے دگنا مرد کو ملے گا۔ باقی سارا میراث کا جو مسئلہ 4 سپارے میں سورۃ النساء میں اللہ نے جو بیان فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتے اپنی اولاد کے بارے میں، یہ سارا رکوع 4 سپارے میں یہ سارا عورت کا حصہ بتانے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے اپنے بہنوں کو حق دیں، میراث میں سے جو ان کا حق بنتا ہے، یہ کھا گئے اور یہ زبردستی کوئی معاف کرا دیتے ہیں، یہ معاف نہیں ہوگا، بہن کے حق میں دو، یہ آپ کا حصہ ہے، پھر وہ چاہے تو آپ کو واپس کر دے یا معاف آپ کو دے دے یا وہ اور جگہ خرچ کرے، اس کو مالک بناؤ، کیونکہ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے۔ ملتان میں ایک جگہ بہت بڑی خیرات تھی، لگے یہ 100 دیگیں پکائی ہیں، بہت بڑا مجمع تھا، تو میں بعد میں بیان کے بعد جب بیٹھے اندر تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بہنوں کو بھی حصہ دیتے ہو؟ کہنے لگے مولوی صاحب ساڑھے اتنا رواج کیا نہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں جی 100 دیگیں پکائی ہیں، 100 دیگیں، اور میں نے کہا یہ 100 نہیں 1000 دیگ بھی نہیں بچا سکتی اگر بہنوں کو حصہ نہ دیا۔ اپنی بہنوں کو حصہ دیں، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یتیموں کے ساتھ برا سلوک نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم تو یتیموں کی زمینیں اپنے نام کروا دیتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں عشق رسول میں موت بھی قبول نہیں۔ یہ عشق نہیں، نبی سے بغاوت ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ دونوں انگلیوں کو ملا کے اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کا مشہور واقعہ، عید کی نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں، ایک یتیم بچہ کھڑا ہے، اللہ کے نبی نے اس سے جب پوچھا یتیم بچہ ہے کہ یہ کپڑے دلانے والا کوئی نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، اللہ کے نبی اس بچے کو لے کر واپس ہوئے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا فاطمہ حسین کا سوٹ لے کر آؤ، جوڑا لے کر آؤ، اسے غسل کروایا اور اسے کپڑے پہنائے اور پھر اسے خوش دیکھا، پھر اللہ کے نبی عید کی نماز کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پھر دوسرے موقع پر فرمائے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ تو بھائیو یتیموں کا مال دو، یتیموں کا حق دو، یتیموں کا حق نہ کھاؤ، اور پھر بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمارے معاشرے میں کوئی جوانی میں فوت ہو جائے تو اس عورت کو طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، اسے بے عزت کیا جاتا ہے، اس عورت کو یہ کہا جاتا ہے اور یہ تو بڑی منحوس عورت ہے، تیرا خاوند انتقال کر گیا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے قبضے میں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں، تو کوئی کسی کا خاوند جوانی میں فوت ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ منحوس ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بہترین بدلہ اسے دیا جائے گا جو بیوہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، بیوہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ تو بھائیو ان لوگوں کے حقوق
زیادہ اہم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے پاس جنازے لائے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی یہ نہیں پوچھتے تھے جنازہ پڑھانے سے پہلے تمہارے بھائی نماز پڑھتا تھا یا نہیں، روزہ رکھتا تھا یا نہیں، ایک بات پوچھتے تھے۔ ہمارے یہاں تو مولوی صاحب نہیں پوچھتے، لیکن اللہ کے نبی پوچھتے تھے جنازے سے پہلے تمہارے اس بھائی نے، میت کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی فرماتے تمہارے اس بھائی نے کسی کا دینا تو نہیں ہے، کوئی لغت کا حق تو نہیں لیا ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں نہیں دینا، اللہ کے نبی جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں دینا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے اچھا ادا کرنے کا بندوبست ہے، کوئی واپس کرنے کا بندوبست ہے، یا کوئی ولی وارث یا کوئی ذمہ لیتا ہے کہ میں ادا کروں گا؟ تو اگر کوئی کہہ دیتا ہاں ادا کرنے کا بندوبست ہے، یا کوئی کہہ دیتے ہم ادا کریں گے ان کی طرف سے، تو اللہ کے نبی پھر بھی جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر کوئی کہتے کہ نہیں جی ادا کرنے کا کوئی بندوبست نہیں، لوگوں کا کھا گیا، تو اللہ کے نبی ایک طرف ہو جاتے اور صحابہ سے فرماتے صلو علی صاحبکم، اپنے بھائی پر خود ہی جنازہ پڑھ لو۔ معاملہ بڑا سخت ہے، اس لیے لوگوں کا حق دو جو ناجائز لیا ہے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، کوئی کسی ذریعے سے بھی لیا ہے، زمین لی ہے تو وہ واپس کرو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من ظلم شیئا من الارض، جس نے ذرہ برابر زمین کا کسی پر ظلم کیا، توقہ من 7 ارضین، قیامت کے دن 7 زمینوں کا جہنم کا طاق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا۔ ایک کوئلہ برداشت نہیں، کسی کی زمین دبانے سے پہلے ایک کوئلہ ذرا رکھنا اپنی گردن پر، یہ برداشت کوئی نہیں۔ جہنم کی آگ تو اس سے کئی گنا سخت ہے، وہ کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک آدمی کو بلائیں گے اور اللہ فرمائیں گے میں تجھے جنت میں بھیجتا ہوں، لیکن یہ فلاں آدمی کا 1 درہم لیا ہے، درہم ناجائز، 1 درہم یہ واپس کر دے، میں تجھے جنت میں بھیجتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دیکھے گا، ڈھونڈے گا، کسی کے پاس نہیں ملے گا، کیونکہ مال و دولت سب یہیں رہ جانا ہے، وہ دیکھ تلاش کرے گا، کہیں نہیں ملے گا، پھر آخر اسے جہنم کی تہ میں وہ درہم نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ چھلانگ لگائے گا، 500 سال تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ یہ تب ہے جب ایک ہی درہم کھایا ہو، جو ہزاروں لوگوں کے کھا گیا، ہزاروں کھا گیا، اور چند روپے دے کر عدالت سے جان چھڑوا لے، ظلم کیا، قاتل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ناحق کسی مسلمان کو قتل کیا، اس کا اللہ کا قرآن کہتا ہے فجزاؤ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ساری عدالت باعزت بری کر دے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے کسی کا مال کھایا دینا پڑے گا، ناحق قتل کیا ہے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا، اگر دنیا میں معافی تلافی نہ کی، واپس نہ کیا۔ تو بھائیوں آج موقع ہے، قیامت کے دن بڑا سخت ہے دینا، آج دنیا میں دینا آسان ہے، اس لیے آج سے نیت کرے کہ انشاءاللہ کسی کا حق نہیں کھائیں گے، جس کا لیا ہے انہیں واپس کر دو، انہیں واپس کر دو۔ بڑا آسان ہے دنیا میں دینا، لیکن قیامت کے دن مشکل ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے اس پر زور دیا ہے۔ آخری جملہ یہی فرمایا دنیا سے رحلت فرماتے وقت وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اے لوگوں کسی کا حق نہ کھانا، لوگوں کا حق دے دینا، اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی ملازم رکھا ہے، کوئی نوکر وغیرہ رکھا ہے، اس سے اچھا سلوک کرنا، کوئی ماتحت ہے ان سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کل شہادت کا دن ہے، ایک دن اپنے غلام، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے جو جنگ میں قیدی ہو کر آتے تھے کافروں کی طرف سے، وہ مسلمانوں کے غلام ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ غلام کا یوں کان مروڑ دیا، کان مروڑ دیا، پھر بعد میں انہیں بلایا اور ان کے سامنے اپنا کان کیا، وزیر اعظم ہیں اور خلیفہ ہیں اور غلام کو کہہ رہے ہیں میرا کان بھی مروڑ لو۔ انہوں نے ان کی حکم پورا کرتے ہوئے تھوڑا سا مروڑا تو کہنے لگے نہیں زور سے مروڑو جیسے میں نے مروڑا تھا، پھر انہوں نے زور سے مروڑا تو خوش ہو کر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے دنیا میں بدلہ ہو گیا، آخرت کے بدلے سے بچ گیا ہوں، آخرت کے بدلے سے بچ گیا ہوں۔ تو بھائیو اگر ہو گئی ہے اونچ نیچ واپس کر دو، ان کو کہو بدلہ لے لو یا معاف کر دو، تو سب نیت کر دیں انشاءاللہ۔ وقت ہو چکا ہے، کافی اوپر بھی ہو گیا، تو میزبانوں کی طرف سے حکم تھا اوپر ذرا تھوڑا سا وقت ہو جائے، موسم بھی اچھا ہے، اور انشاءاللہ جو ڈیوٹی والے جانے والے حضرات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ابھی دعا کراتے ہیں تھوڑی دیر تک۔ تو بھائیوں لیکن اس سے پہلے، دعا سے پہلے میں اور آپ ایک کام یہ کریں کہ پچھلی زندگی پر توبہ کریں،
مایوسی کوئی نہیں. جتنے مرضی گناہ کیے ہیں اللہ تو کہتے ہیں آج تک ایسا کوئی آیا نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت کو بتا رہے ہیں تو زمین کو بھر دے، فضا کو بھر دے. بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے، پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے، میں سارے معاف کر دوں گا، پرواہ بھی نہیں کروں گا، پرواہ بھی نہیں کروں. یہ تو ہم کہتے ہیں 900 کھا کے بلی حج کو چلی. نہیں نہیں نہیں، 900 نہیں، 900 کروڑ بھی گناہ کیے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ دل سے کہہ دے اللہ معاف کر دے، میں سارے معاف کر دوں گا، اللہ سارے معاف کر دے گا. تو آج سے میں اور آپ ایک تو توبہ کریں، دوسرا اپنے پیارے نبی کی زندگی اپنائیں. ہر کام میں اپنے نبی کی اطاعت، ہر کام میں، وہ چاہے لباس پوشاک ہو، شکل و صورت ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا. یہ کھانا پینا بھی ہماری عبادت ہے اگر نبی کے طریقے پر ہے، لباس بھی عبادت ہے اگر نبی کے طریقے پر ہے، سونا بھی عبادت ہے اگر نبی کے طریقے پر ہے. تو آج سے نیت کریں انشاءاللہ ہر عمل میں نبی کی سنت کو زندہ کریں گے. کرتے نیت انشاءاللہ. اور تیسرا کام، آج سے کوئی بھائی نماز نہ چھوڑے. یہ سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے حقوق اللہ میں، کوئی بھائی نماز نہ چھوڑے. تو آج سے یہ بھی وعدہ کریں. اور چوتھا کام، کسی کا حق نہ کھائیں، جس کا لیا ہے واپس کر دیں. اگر رشتہ توڑا ہوا ہے، رشتہ داروں میں آپس میں بول چال بند ہے، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا جب کوئی مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور ان میں 3 دن تک بول چال نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بالش عمل اوپر نہیں جاتی. مسلمان کے ساتھ بول چال بند. لیلۃ القدر کی تعین کیوں اٹھا لی گئی؟ 2 مسلمان لڑائی کر رہے تھے، ان کی لڑائی کی وجہ سے تعین اٹھا لی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 مسلمانوں کی لڑائی یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی. تو لڑائی جھگڑے سے بچیں، نہ دنیا کے نام پہ لڑیں، نہ دین کے نام پہ، نہ سیاست کے نام پہ. اختلاف ہو جاتا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جیسے وکیلوں میں اختلاف ہوتا ہے، جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ادھر سے دلیل دے رہے ہیں، ایک ادھر سے، وہ دونوں ایک دوسرے پہ ایسے چھڑ رہے ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. جیسے ہی باہر نکلتے ہیں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، چائے اکٹھے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ وہیں تک تھا، وہ مقدمے تک ہی تھا، اندر تک ہی تھا. اگر کسی سے اختلاف ہے تو اسے اپنے اندر رکھیں، لیکن ظاہر میں اس سے ملیں کیونکہ مسلمان ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان سے خندہ پیشانی ہنستے ہوئے ملنا یہ بھی تیرے لیے صدقے کا اجر ہے. تو کسی کا حق نہ کھائیں. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حاجی نیاز احمد مرحوم اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. 2-3 اشعار کے لیے حافظ فخر اقبال صاحب میرے ساتھ رفیق سفر ہوتے ہیں، تو 2 منٹ کے لیے انشاءاللہ یہ شان حسین کی شان سنائیں گے. آپ سب حضرات حوصلہ افزائی فرمائیں. 2 منٹ.